وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ اور قتل کرتے ہیں پیغمبروں کو ناحق، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، قتل کرتے ہیں ایسے شخصوں کو جو افعال و اخلاق کے اعتدال کی تعلیم دیتے ہیں، وَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، سو ایسے لوگوں کو خبر سنا دیجیے ایک سزا دردناک کی۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ اور قتل کرتے ہیں پیغمبروں کو ناحق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، اور قتل کرتے ہیں ایسے شخص کو جو اعتدال کی تعلیم دیتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، سو ایسے لوگوں کو خبر سنا دیجئے ایک سزائے دردناک کی۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے سب اعمال صالحہ غارت ہو گئے دنیا اور آخرت میں۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے سب اعمال صالحہ غارت ہو گئے دنیا اور آخرت میں، وما لہم من نصیر، سزا کے وقت ان کا کوئی حامی اور مددگار نہ ہوگا۔ یہودیوں کی روش کا تذکرہ فرمایا کہ یہ ان کی پرانی روش ہے کہ یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے رہے، اور علماء دین اور دین کے داعیوں کو انہوں نے مسلسل قتل کیا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کے قاتل یہ یہودی رہے ہیں، یہ ان کی روش ہے، اور یہ وہ کافر ہیں کہ جو اللہ کی آیات کا انکار بھی کرتے ہیں اور حضرات انبیاء علیہ السلام کو قتل بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہم نے انہیں قتل کر دی اور انہیں سولی پہ چڑھا دیا، ہم نے انہیں قتل کر دیا، اور سینکڑوں انبیاء علیہ السلام کے قاتل یہودی رہے ہیں، اور وہ جو عدل و انصاف کی دعوت دیا کرتا تھا اور دین حق کا پیغام پہنچایا کرتا تھا، یہ انہیں بھی ان علماء حق اور علماء دین کو یہ بھی قتل کرتے، یہ ان کی پرانی روش ہے۔ اس کا تذکرہ قرآن نے فرمایا۔ ہمیشہ دین کے خدام کے لیے مختلف قسم کے جال بنے جاتے ہیں، اور سب سے آسان باطل کے لیے جو جال ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح اسے دنیا پرست بنا دیا جائے اور اس کی قیمت لگا دی جائے، اور قیمت لگا کر اسے درباری بنا لیا جائے، اپنا ہم نوا بنا لیا جائے، اپنے ساتھ ملا لیا جائے۔ یہ سب سے آسان باطل کے لیے ایک طریقہ ہے، کیونکہ اس مقابلے میں کوئی رد عمل کا خطرہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے نقصانات بہت ہیں، کہ اسے وسائل کے ذریعے، مادیت کے ذریعے، سہولیات کے ذریعے، زندگی کی آسانی کے لیے، زندگی کے عیش و آسائش کے ذریعے اسے اس کی سوچ کو، اس کی فکر کو، اس کی زندگی کو، اس کے علم کو خرید لیا جائے، اسے اپنے مقصد کے لیے اور اسے درباری بنا لیا جائے۔ یہ سب سے پہلے طریقہ کار ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس جال میں نہ آئے تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسے بدنام کیا جاتا ہے، اسے اتنا بدنام کر دو کہ معاشرے کے اندر اس کا اثر و رسوخ نہ رہے، لوگوں کا اس پر اعتماد نہ رہے،
یہ بھی ہمیشہ کفر کا اور باطل کا ہمیشہ یہ بھی ایک جال رہا ہے کہ اسے اتنا بدنام کر دو اور اس کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کرو کہ معاشرے کے اندر وہ غیر مؤثر ہو جائے، اس کے اوپر خوردبین کی طرح نظر رکھو، کوئی کمی نظر آ جائے، کوئی عیب نظر آ جائے اور پھر اسے پھیلاؤ۔ یہ بھی ایک دوسرا طریقہ ہوتا ہے۔ تیسرا پھر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسے دھمکاؤ، ڈراؤ، شاید وہ اس سے باز آ جائے، اپنے کام سے، اپنی دعوت سے، اپنی خدمت سے، لیکن جب وہ اس سے بھی باز نہیں آتا تو پھر قتل کیا جاتا، پھر اسے راستے سے ہٹا دو، پھر اسے راستے سے ہٹا دو۔ آپ کو تو اندازہ ہے، کراچی کی سڑکیں اس کی گواہ ہیں، ان سڑکوں پر کتنے بڑے بڑے اکابر کا اور علماء دین کا خون بہا ہے، اور وہ لوگ تھے جن کا محض کام تھا اللہ کے دین کی اور عدل و انصاف کی دعوت اور پیغام دینا، کوئی ان کا مقصد نہیں تھا، نہ اسے ان کا کسی فرقہ واریت سے تعلق تھا، نہ کسی قوم پرستی سے تعلق تھا، نہ لسانیت سے ان کا تعلق تھا۔ ہاں، دین حق کے مخلص دائی تھے اور معاشرے اور سوسائٹی کے اندر ان کا اثر و رسوخ تھا، لوگ ان پر اعتماد کیا کرتے تھے، لوگ ان کی بات سنا کرتے تھے، لوگ اپنی زندگی کے مشورے ان سے کیا کرتے تھے، ان کی بات کا پوری سوسائٹی پہ ایک اثر ہوا کرتا تھا۔ تو لیکن جب دشمن نے دیکھا یہ بکتی بھی نہیں، بدنامی اور پروپیگنڈے کا بھی ان پر اثر نہیں ہوا، ڈرانے دھمکانے سے بھی اپنی بات سے باز نہیں آتے، تو پھر انہیں اس انداز سے راستے سے ہٹایا گیا، اس انداز سے انہیں راستے سے۔ اور یہ عالمی باطل کا اور عالم کفر کا ہمیشہ سے ایک وتیرہ اور ایک روش رہی ہے۔ اور وہ علماء دین تو کیا چیز ہیں، وہ تو حضرات انبیاء کے قاتل ہیں، وہ تو حضرات انبیاء علیہ السلام کے قاتل ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں، جو پیغمبر کی دعوت کا سچا پیروکار ہوگا اس کے لیے یہ مشکلات ہوں گی، اس کے لیے یہ مشکلات ہوں گی، اور ان خطرات کے اندر ہی اسے اللہ کے دین کا کام اور زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ اور یہ روش قرآن نے اور یہ حقیقت قرآن نے بتائی ہے کہ یہ قتل کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام کو اور علماء دین کو جو عدل و انصاف کی، ظاہر اللہ کا دین کا نام ہی عدل ہے، اسلام کا نام ہی عدل ہے۔ اگر آپ اسلام کی مختصر سا تعارف پوچھنا چاہیں کہ اسلام کی مجھے تعریف بتاؤ تو آپ کہہ سکتے ہیں اسلام نام ہی عدل کا ہے، اور اگر آپ اسے دو خانوں میں تقسیم کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کے حق میں عدل اور مخلوق کے حق میں عدل۔ جسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں اسلام نام ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا، اسلام نام ہی عدل کا۔ تو جو اس کے مخلص دائی ہیں اور اس دین کے سچے خادم ہیں، ہاں، تو یہ ہمیشہ ان کا خون بہا ہے، اور ان کے جسے کہیں کہ دشمن اس زمین پہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر فرمایا ایسے بد نصیب لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور دنیا کے اندر بھی ان کے اعمال حبط اور ضائع ہوتے ہیں۔ دنیا میں ان کے اعمال ضائع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ سلوک اور معاملہ کرتے ہیں، یہ معاملہ ان کفار کے ساتھ نہیں ہوتا۔ رحمت کا، شفقت کا، پیار کا وہ معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہوتا۔ جب اللہ رب العزت ایمان والوں کے ساتھ جو شفقت اور رحمت کا معاملہ ہوتا ہے، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کتنی ہی آزمائش میں کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑے امتحان سے کیوں نہ گزر رہا ہو، لیکن ایک دولت اسے ایسی مل رہی ہوتی ہے جو اللہ کے دشمن کو کبھی نصیب نہیں ہوتی، اور وہ ہوتی ہے اس کا دل کا چین، اور اس کا دل کا سکون، اور اس کے دل کا اطمینان، اور اس کا دل کا جسے کہیں کہ خوشی۔ یہ باطل کو اور اللہ کے دشمن کو کبھی نصیب نہیں ہوتی، جسے اللہ رب العزت یوں کہہ رہے تطمئن القلوب الذین آمنوا، ان کے دل ہمیشہ چین سے رہتے،
سبحان اللہ، ان کے دل ہمیشہ سکون سے رہتے ہیں، اور یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے، بلکہ دنیا کے خزانوں بھی خرچ کر دیجئے، یہ دولت بھی خرچ کیجئے، یہ دل کا چین نہیں آیا کرتا۔ یہ اللہ کی طرف سے عطا اور اللہ کی طرف سے ایک عظیم الشان انعام ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والوں بندوں کو جو نیکی کی زندگی گزارتے ہیں اور اس ایمان کے تقاضے پورا کرتے ہیں، انہیں یہ انعام عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ان کفار کا دنیا کے اندر بھی وہ معاملہ ان کے ساتھ اللہ نہیں کرتے جو اپنے ایمان والوں بندوں کے ساتھ اللہ کی رحمت کا اور شفقت کا معاملہ ہوتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی ان کے اعمال غارت ہو جائیں گے، یعنی ان کی بخشش نہیں ہوگی، ان کی مغفرت نہیں ہوگی، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات پہ کامل ایمان اور یقین اور اپنی پسند کی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔